السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے کچھ اپنی طرف سے دن طے کیے ہوئے ہیں کہ جب ایک انسان فوت ہوگا اس کے فوت ہونے کے اگلے دن ہم کل کریں گے۔ ایک دن چھوڑ کے ویسے کیے جاتے ہیں، لیکن اب وہ شاید وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے اتنی سہولت پیدا کر لی کہ اگلے دن کر لیے جاتے ہیں، اور پھر 7ویں دن ہم 7واں کریں گے، 40ویں دن 40واں کریں گے۔ اب ضرورت کے تحت کچھ اس کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر لیا جاتا ہے کہ کل اور ساتواں اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، 40ویں کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس کو بھی ایگزیکٹ 40ویں دن نہیں رکھا جاتا، بلکہ کو تھوڑا بہت سہولت کے پیش نظر آگے پیچھے کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو دن طے کرنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اجازت تو دی ہے کہ ہم کسی کی طرف سے کچھ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے کوئی کھانا کھلانا چاہیں وہ کھلا سکتے ہیں، اور کسی کے لیے آپ کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنوں کی تعیین یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے لی؟ یہ ہم نے ہمارے جہاں ہم رہتے چلے آ رہے ہیں عرصے سے، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو لوگ موجود تھے ان سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ ہمارے پاس ہم صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، ہندوؤں کے پاس جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اسلامی رنگ دے کے ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ میت کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت سے لے کے پتہ نہیں پھر ہم کہاں تک جاتے، بلکہ پیچھے انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے ہم نے کام شروع کر رکھا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع پہ بھی، فوتگی کے موقع پہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے لیے ہیں اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کیا یہ چیز ثواب ہے یا نہیں۔ بالکل یہی صورتحال ہمارے اس کل 7 اور 40ویں کی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دنوں کی تعیین کر کے یہ چیز کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی عزیز کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کا باپ فوت ہوا ہے، ماں فوت ہوئی ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی آپ کا عزیز فوت ہوا ہے، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس فوت ہونے والے کے لیے کوئی نیک عمل ایسا کرے جس کا اسے فائدہ ہو۔ تو یہ آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کوئی الگ سے ایسی کنڈیشن لگا کے کرنا اس کو، یا کسی ایسے طریقے سے کرنا، یا کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ رب العزت کو پسند نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب یہ دنوں کی تعیین کرنا پیارے پیغمبر سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کا کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کریں بغیر کسی دن کی تعیین کے اور بغیر وہ نام دیے۔ اگر آپ 40واں کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن کی تعیین کے ساتھ، یہ پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں۔ ہاں، بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 40ویں دن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم اسی 40ویں کو تھوڑا آگے پیچھے شفٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں کو آگے پیچھے شفٹ کر کے بھی کرے گا تو حکم وہی ہوگا جو 40ویں کا ہے۔ جس طرح 40ویں دن کی تعیین کے ساتھ کوئی چیز کرنا جائز نہیں ہے، ویسے ہی اسے آگے پیچھے کر کے اپنی سہولت کے اعتبار سے آگے پیچھے کر کے اسی نام کے ساتھ وہ کام کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جائز طریقے موجود ہیں۔ آپ اپنے کسی عزیز کے لیے کسی مسجد میں کوئی چیز لگوا دیں، آپ کوئی مسجد بنوا دیں، آپ کہیں کوئی کسی غریب کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کا انتظام کر دیں، یا کسی غریب بچے کی فیس چاہیے، کہیں کسی کو کتابیں چاہیے، کسی کو مدرسے پڑھتا ہے اسے کچھ چاہیے، آپ لے کے دے دیں۔ ہزاروں راستے ہیں انفاق کے، خرچ کرنے کے، اپنے اس عزیز کی روح کو ثواب پہنچانے کے ہزاروں راستے ہیں۔ اگر آپ جائز طریقے سے بھی کرنا چاہیں تو بہت سے راستے ہیں، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ دنوں کی تعیین کرنا، اور یہ جو نام ہمارے معاشرے میں کل 7 40واں یہ والے برسی یا اس قسم کے جو نام چل رہے ہیں، انہی ناموں کے ساتھ انہی ایام میں یہ چیزیں کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے ثواب کے لیے کرنا ہے، اور ثواب کے لیے کیا جانے والا کام ہی اگر آپ سنت کی مخالفت مول لے کے کر لیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب آپ نے سنت کی مخالفت کر لی، اس کام سے ثواب نہیں ملے گا۔
آپ اپنے عزیز کے اگر خیر خواہ ہیں، واقعی آپ اسے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر سنت کے مطابق کام کیجیے۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کا فوت ہو گیا تھا، اس نے 40واں نہیں کیا، اس کا فوت ہو گیا تھا، یہ اس کے کل نہیں کر سکا، تو اگر مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے، پھر تو ظاہر ہے ثواب کی تو آپ کی نیت ہی نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اگر اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے اس فوت ہونے والے سے آپ کو خیر خواہی ہے، اس کی محبت میں اس کے فائدے کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سنت کے مطابق کیجیے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیں جس میں کوئی اس طرح کی تعیین یا ایسا کوئی اضافی کام ساتھ موجود نہ ہو، تو اس تعیین کے بغیر آپ اس کے لیے کوئی صدقہ کر دیں، کسی کو قرآن مجید لے کے دے دیں، کسی کو کوئی مذہبی کتابیں لے کے دے دیں، کسی غریب کے گھر کھانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کسی کے گھر وہ پہنچا دے۔ آج کل تو غریب تلاش کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ سفید پوش لوگ آپ کو بہت سے ایسے مل جائیں گے جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا دستیاب نہیں ہے، آٹا دستیاب نہیں، کسی کو گھی نہیں مل رہا۔ تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کسی کے گھر لے کے دے دیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ اپنے اس فوت ہونے والے سے جب ملیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے خوش ہوں گے، اور اللہ رب العزت بھی آپ سے خوش ہوں گے کہ آپ نے ایک اپنے عزیز کے لیے کچھ صدقہ کیا ہے۔